बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलहुल हम्द। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ के सिलसिले की गुफ्तगू का तीसरा मरहला है, जिसमें हम ये बयान करेंगे कि क्या ज़बान से जारी होने वाले दुआइया कलिमात का असर इंसान की ज़िंदगी पर या उनसे ताल्लुक़ रखने वालों पर होता है या नहीं होता। देखिए, जब भी कोई कलिमात इंसान की ज़बान से जारी होते हैं तो दो चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। एक ये कि उसकी नीयत कैसी है, और दूसरे ये कि वो कलिमात जो अदा कर रहा है ज़बान से वो कलिमात कैसे हैं। इसलिए कि ज़बान से जैसा कलिमा अदा किया जाता है वैसे ही उसके असरात भी मुरतब होते हैं। आप देखें कि जब भी कोई ज़बान से कलिमात अदा किए जाते हैं, जारी होते हैं, तो उसके दो रुख होते हैं, दो पहलू होते हैं। एक मुस्बत पहलू होता है और दूसरा मनफी पहलू होता है। किसी की आप तारीफ़ कर रहे हैं, मदह सराही कर रहे हैं, किसी को अच्छा कह रहे हैं, तो ये क्या है, ये ज़बान से जारी होने वाले कलिमात का मुस्बत पहलू, पॉजिटिव पहलू कहा जाता है। और अगर इसी ज़बान से किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी पर नफरीन कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, तो ये ज़बान से जारी होने वाले कलिमात का मनफी और नेगेटिव पहलू कहा जाता है। जब हम इन दोनों पहलुओं की तरफ नज़र करते हैं तो हम देखते हैं कि ज़बान से जारी होने वाले कलिमात का जो मनफी असर है वो इंसान के लिए ज़्यादा मलमूस तर और महसूस तर है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर तारीख़ी, मज़हबी और साइंसी नुक्ते नज़र से देखें और दिक्कत करें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि ज़बान से जारी होने वाले कलिमात का जो मुस्बत असर है वो कहीं ज़्यादा इंसान के लिए महसूस तर और मलमूस तर है। आप देखें, दुनिया में बहुत से मज़ाहिब और फ़िरक़े पाए जाते हैं जिनका ताल्लुक़ हज़ारों साल पुराना है और कुछ का ताल्लुक़ सैकड़ों साल पुराना है। सब के यहाँ दुआइया कलिमात मौजूद हैं और हर मज़हब अपने दुआइया कलिमात के असरात और उसके मोजज़ात व करामात को बयान करता रहा है। सिर्फ़ बयान ही नहीं करता रहा है, बल्कि उसके तहफ़्फ़ुज़ात के लिए और उसको आगे आइंदा नस्लों तक पहुँचाने के लिए बड़ी जद्दोजहद और कोशिशें करता रहा है। चाहे यहूदियों के यहाँ आप देखें, चाहे यहूदियों की इबादत के वक्त पढ़े जाने वाले औराद हों या हिंदुओं की इबादत और पूजा के वक्त पढ़े जाने वाले औराद हों, या आतिश परस्तों या जैनिज़्म या बुद्धिज़्म या मुसलमानों के यहाँ अगर आप देखें, उनके यहाँ इबादत के वक्त पढ़े जाने वाले औराद और दुआ हों, ये इस बात का सबूत है कि इंसान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि बग़ैर किसी असर के अपने अपने मज़हब की औराद और दुआओं को अपने हाथ में थामे हुए है और इसके तहफ़्फ़ुज़ात के लिए और इसको आइंदा नस्लों तक पहुँचाने के लिए जद्दोजहद करता रहा है और कोशिशें करता रहा है। और ये बख़ूबी आप इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। अगर साइंसी नुक्ते नज़र से आप देखें तो आपने सोलेमन आइसलैंड का नाम सुना होगा कि जब आदिवासियों को जंगल का कोई हिस्सा या पेड़ साफ़ करना होता है, काटना होता है, तो वो छुरे से नहीं काटते, बल्कि ग्रोह दर ग्रोह वो दरख्त के पास जाते हैं और अपने ज़बान से बुरे भले अल्फाज जारी करते हैं, जिसके नतीजे में कुछ दिन के बाद से वो पेड़ पजमुर्दा होने लगता है और नतीजे में वो पेड़ मर जाता है और गिर जाता है। इस तरीके से वो पेड़ को साफ़ कर देते हैं। या इसी तरीके से पेड़ पौधों पर रिसर्च करने वाले मुहक्किकीन का ये मानना है और उनका ये एतक़ाद है कि अगर कोई शख्स पौधा लगा रहा है और पौधा लगाते वक्त जब वो पानी डालता है, जो रोज़ाना वो पानी डालता है, अगर नेक नीयती के साथ पानी डाले और कुछ मोहब्बत आमेज़ कलिमात के साथ पानी डाले, तो वो दरख्त और वो पौधा ज़्यादा तनावर होता है और बारावर होता है। और इसी के बरक्स अगर कोई पौधा लगा रहा है और बुरी नीयत के साथ या बदनीयती के साथ या बुरे कलिमात की अदायगी के साथ पानी डाले रोज़ाना, तो यकीनन वो पौधा बारावर और तनावर नहीं होगा, पजमुर्दा हो जाएगा और मर जाएगा। एक और साइंसी मिसाल आपके सामने पेश कर दूं
تاکہ بہتر طریقے سے درک آپ کر سکتے ہیں کہ زبان سے جو بھی کلمات ادا ہوتا ہے اس کے دونوں اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ان دونوں اثرات کو بخوبی انسان درک کر سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے۔ ایک شخص ہے، جاپان کا ایک محقق ہے جس کا نام ہے ماسارو ایموٹو۔ اس نے ایک کتاب لکھی، دا میسیج فرام واٹر، یعنی پانی کے پیغامات۔ اس نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی پانی پر ریسرچ کرنے پر۔ آپ بخوبی اور بآسانی انٹرنیٹ پر آپ اس کتاب کو بھی سرچ کر سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں، اور اس محقق کے بارے میں بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں، جستجو کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے پانی کے حوالے سے کتنی عمدہ تحقیقات انجام دی ہیں۔ اس نے دنیا کے اکثر پانی کو اپنی ریسرچ کا حصہ بنایا ہے، اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسانی رفتار و گفتار کا اثر پانی پر پڑتا ہے، اور جیسا اس کی رفتار و گفتار ہوتی ہے ویسے ہی اثر پانی پر پڑتا ہے۔ یعنی اگر مثبت کلمات اس کی زبان سے جاری ہوتے ہیں تو اس کا مثبت اثر اس پانی پہ پڑتا ہے، اور اگر منفی اثرات ہوتے ہیں، منفی کلمات ہوتے ہیں، تو اس کا منفی اثر پانی پر پڑتا ہے۔ اس نے ایسے جگہوں کے پانی کا سیمپل لیا، سیمپل لینے کے بعد اسے کرسٹلائز کیا، اور اپنے مشین مائکروسکوپ کے ذریعے سے اس نے جو اس کی تصویر کھینچی ہے تو بڑے عمدہ اور تعجب خیز نتائج سامنے آئے ہیں۔ وہ پانی جہاں انسان زندگی نہیں کرتا، اس کا جب سیمپل لیا اور سیمپل لینے کے بعد اپنی مشین مائکروسکوپ کے ذریعے سے اس کی جو تصویر کھینچی ہے تو بڑا ہی خوبصورت اس پانی کی تصویر آئی ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ پائپ لائن کا پانی جو گلیوں سے گزرتا ہے اور انسان وہاں زندگی گزارتے ہیں، اس پائپ لائن کا پانی کا جو سیمپل لیا، اس کا قطرہ لیا، قطرہ لینے کے بعد اپنی مشین مائکروسکوپ کے ذریعے سے جو اس کی تصویر کھینچی ہے تو اس بڑی بھیانک تصویر آئی ہے۔ اسی طریقے سے اس نے پانی کا سیمپل لینے کے بعد 2 آدمی کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد کہا محبت آمیز گفتگو کرو، اور جب محبت آمیز گفتگو انہوں نے کی تو اس کے بعد اس پانی کے قطرات کو اپنے مائکروسکوپ کے ذریعے اس نے جو تصویر کھینچی وہ بڑی خوبصورت آئی۔ اور اسی طریقے سے انہی 2 افراد کو بیٹھانے کے بعد پانی کا جو سیمپل لیا، جو قطرات لیا، اس کے سامنے رکھ کر کہا آپس میں ایک دوسرے کو گالی دو، یا ایک دوسرے کو بھلا برا کہو، یا غیبت کرو ایک دوسرے کی۔ تو انہوں نے ایسا کیا، پھر اس پانی کے قطرات کو اپنی مائکروسکوپ مشین کے ذریعے سے جو تصویر کھینچی ہے وہ بڑی بدشکل آئی ہے۔ اسی طریقے سے اس نے پانی پر اللہ کا نام یا میوزک یا فرشتوں کا نام لے کر جو تصویر کھینچی ہے بڑی خوبصورت آئی ہے۔ اور اسی کے برعکس جب اس نے شیطان کا نام لیا اور غصے میں کوئی بات کہی گئی ہے اس پانی کے سامنے، اس کا جو سیمپل لیا وہ بڑے ہی بدصورت شکل میں آیا ہے۔ آپ ہماری اسکرین پر بھی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور بخوبی انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ اس کو دستیاب کر سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا انسان کی زبان سے جو کلمات جیسے بھی ادا ہوتے ہیں اس کے مثبت اور منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب آئیے، کتنا خوبصورت اسلام مذہب ہے جس نے اس انسان کی زبان سے جاری ہونے والے کلمات کے لیے کہا ہے کہ تم ایسے دعا اور اوراد کو اپنا وظیفہ قرار دو جس میں اللہ کا نام ہو۔ آپ دیکھیں کہ اسلام کے جو بنیادی اصولوں میں سے ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کرو، کھانا کھاؤ، بسم اللہ کہو، اللہ کا نام آیا۔ اس جاپانی محقق نے کیا کیا، جب بھی اللہ کا نام، عیسیٰ کا نام یا اچھی شخصیتوں کا نام لے کر جب پانی کے سیمپل کا جو اپنے مائکروسکوپ کے ذریعے سے جو تصویر کھینچی ہے بڑی خوبصورت آئی ہے، تو اگر اللہ کا نام ہر وقت زبان سے جاری کیا جائے
تو اس کے اثرات ہم پر بھی مرتب ہوں گے اور ہمارا تعلق جن سے بھی ہوگا ان پر بھی ہوگا، جس طریقے سے پانی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کیا کہا ہے اسلام نے؟ اسلام نے کہا بسم اللہ کر کے کوئی کام کیا کرو، کھانا کھاؤ بسم اللہ کر کے، اور کوئی اچھی چیز دیکھو تو ماشاء اللہ کہو، لا حول ولا قوت کہو۔ یہ سب سارے اصول ہیں، اسلامی اصول، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری زبان سے ایسے کلمات جاری ہوں جو تمہارے لیے بھی مؤثر ہوں اور مفید ہوں، اور تم سے جو بھی رابطہ رکھے ان کے لیے بھی مفید اور مؤثر ہوں۔ چونکہ دعا کی بات تھی لہذا تمہیداً میں نے یہ بات کہہ دی کہ کلمات کا کتنا اثر ہوتا ہے، تاکہ آپ اس کو اپنی زندگی میں محسوس کر سکیں اور ملموس کر سکیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور شکایت کرتا ہے کہ اے مولا، میں کیا کروں، میں جتنی بھی دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی ہے، جبکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، لیکن میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ امام نے فرمایا کہ تمہیں دعا کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم۔ پھر وہ شخص کہتا ہے اے مولا، پھر دعا کرنے کا سلیقہ کیا ہے، مجھے تعلیم فرما دیجئے۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور دست دعا بلند کرو تو سب سے پہلے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرو، اس کی ستائش کرو، اور پروردگار عالم کی حمد و ثنا کے بعد پروردگار عالم کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، نعمتوں کو شمار کرو اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ اس کے بعد محمد اور آل محمد پر درود اور سلام بھیجو۔ محمد اور آل محمد پر درود اور سلام بھیجنے کے بعد جو تم نے گناہ کیے ہیں اس گناہ کا اعتراف کرو اور اس کا اقرار کرو۔ جتنے بھی گناہ تمہیں ذہن میں آ سکتے ہیں ان سب کا اعتراف اور اقرار کرو، اور آخر میں استغفار کرو اور مغفرت طلب کرو پروردگار عالم سے۔ اس کے بعد دعا کرو، اور دعا میں بھی آپ کو یہ معلوم ہے کہ اہل بیت کا طریقہ کار کیا تھا۔ اہل بیت کا طریقہ کار یہ تھا کہ سب سے پہلے وہ دوسروں کے لیے دعا کرتے تھے، لہٰذا دوسروں کے لیے پہلے دعا کرو، پھر اپنے لیے دعا کرو۔ یہی دعا کا سلیقہ ہے۔ اگر ایسے دعا کی جائے جو طریقہ اور سلیقہ چھٹے امام نے ہمیں بتایا ہے تو یقیناً ہماری دعا قبول ہوگی اور مستجاب ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔